قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس والعشرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دروس اللغۃ العربیہ کے دوسرے جز کا 26واں سبق شروع کرنے والے ہیں۔ یہاں سے جو آپ کے باقی اسباق اس کتاب کے رہ گئے ہیں ان میں عربی گرامر کا ایک بہت اہم ٹاپک آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور وہ ٹاپک ہے حروف مادہ کے اعتبار سے فعل کی اقسام کا۔ ہم اپنے ابتدائی کورس میں پڑھ چکے ہیں کہ حروف مادہ کے اعتبار سے فعل دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک قسم جو ہے وہ صحیح کہلاتی ہے اور دوسری جو ہے وہ غیر صحیح۔ تو عربی زبان میں حروف مادہ کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، صحیح اور غیر صحیح۔ صحیح کو سالم بھی کہا جاتا ہے اور غیر صحیح کو غیر سالم کہا جاتا ہے۔ فعل کی تقسیم مختلف اعتبارات سے کی گئی ہے۔ فعل کی تقسیم زمانے کے اعتبار سے بھی ہے، اور زمانے کے اعتبار سے فعل آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں دو قسم کا ہی ہوتا ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی زمانہ ماضی کو کور کرتا ہے اور فعل مضارع زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کو کور کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد مفعول کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بھی عربی زبان میں فعل دو قسم کا ہوتا ہے، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم جسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور فعل متعدی جسے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فعل کی ایک تقسیم ہمارے سامنے آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ فاعل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو فاعل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بھی عربی زبان میں فعل دو قسم کا ہوتا ہے، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل مذکور ہو، مینشنڈ ہو، اور فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل مذکور نہ ہو۔ تو یہ مختلف اعتبارات سے فعل کی اقسام آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو آج جو ہماری فعل کی تقسیم، فعل کی اقسام آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ حروف مادہ کے اعتبار سے آ رہی ہیں۔ حروف مادہ کے اعتبار سے فعل صحیح یا غیر صحیح ہوگا۔ غیر صحیح ہم اگر سمجھ لیں تو صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ غیر صحیح فعل وہ فعل ہوگا جس کے حروف مادہ میں، اب یہ حروف مادہ تعداد کے اعتبار سے نہیں تقسیم آ رہی، ذہن میں رکھیے گا، اس اعتبار سے بھی تقسیم آپ کو ملے گی ثلاثی کی اور رباعی کی، یعنی جن افعال کا 3 حروف پر مشتمل مادہ ہے وہ ثلاثی کہلائیں گے، اور جن کا 3 سے زائد 4 حروف پر مشتمل مادہ ہے وہ رباعی کہلائیں گے۔ تو وہ نمبر آف حروف کے اعتبار سے ہے۔ یہ ان حروف کی آپ کہہ لیں جو شکل ہے ان کے اعتبار سے، جو 28 حروف ہیں اس اعتبار سے۔ تو غیر صحیح فعل وہ فعل ہوگا جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے، کوئی حرف 2 مرتبہ آ جائے یعنی حرف کی تکرار ہو جائے، یا پھر حروف علت جو کہ 2 ہی ہیں، واو اور یا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے۔ تو اس اعتبار سے غیر صحیح فعل کی 3 اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں: حمزہ آنے کی صورت، حرف کی تکرار کی صورت، اور حرف علت کی صورت یعنی حرف علت کے ہونے کی صورت۔ تو اگر حمزہ آ جائے تو وہ غیر صحیح فعل جو ہے وہ محموس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ محموس غیر صحیح فعل وہ غیر صحیح فعل جس میں حمزہ آ جائے۔ حمزہ میں اس لیے نہیں لکھوں گا کیوں پھر باقی
جو ہے وہ تکرار کے حوالے سے بھی مجھے میٹیریل لکھنا پڑے گا زیادہ. غیر صحیح فعل کی دوسری قسم حرف کی تکرار کے اعتبار سے، حرف 2 مرتبہ آ جائے تو اس کو مضاف کہیں گے. میں اس پہ بھی حرکات ڈال دوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. محموز، المحموز الف لام کے ساتھ اسے پڑھ لے. المضاعف یا المضاعف، یعنی الف کو نکال کر این کو مشدد کر دیں تو آپ کو اس کتاب میں یہ نام اس کا ملے گا. اور حروف مادہ کے آنے کے اعتبار سے جو ہے وہ معتل کہلائے گا. معتل یعنی لام پہ شد ہے، معتلن، معتلن، المعتل، یعنی اسے معطل نہیں کرنا آپ نے، اس کو معطل رہنے دینا. تو حمزہ حرف کی تکرار اور حرف علت کے اعتبار سے. اچھا، پھر معطل جو ہے اس کی فردر تقسیم ہے، یعنی حروف علت وہ جو واو اور یا ہے وہ فا کلمہ کی جگہ پر آئیں گے یا عین کلمہ کی جگہ پر آئیں گے یا لام کلمہ کی جگہ پر آئیں گے. تو اس اعتبار سے معطل کی 3 اقسام آپ کے سامنے آئیں گی. ایک ہوگی معطل الفا، یعنی وہ حرف علت جو ہے وہ فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے. معطل العین، وہ حرف علت جو ہے وہ عین کلمہ کی جگہ پر آ جائے. اور معطل اللام، یعنی وہ حرف علت آپ کا لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے. اچھا، پھر معطل میں مزید ایک ڈویژن آپ کو ملے گی جو کہ حرف علت کے 2 جگہ پر آنے کے اعتبار سے ہوگی. یعنی اگر وہ حرف علت عین اور لام کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے تو وہ لفیف کہلائے گا، اور اس کو ہم کہیں گے اللفیف المکرون، یعنی لفیف مکرون کہلائے گا. وہ حرف علت جو ہے وہ عین اور لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے. اور اگر وہ حرف علت آپ کا فا اور لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے اللفیف المفروق. یہ آپ کے سامنے پوری ایک پکچر معطل کی بھی آ گئی ہے. پھر محموز میں مزید کچھ ڈویژنز ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ اہم نہیں ہے، اس لیے یہ تو باقاعدہ آپ کو ناموں کے ساتھ ملیں گی، ٹرمز کے ساتھ ملیں گی، پھر قواعد بھی مختلف ہیں سب کے. اب یہ جو معطل الفا ہے، معطل العین ہے اور معطل اللام ہے، ان کے مزید نام ہیں جو کہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. معطل الفا آپ کے سامنے آئے گا مثال کے طور پر المثال، ہم اسے کہہ دیتے ہیں تاکہ مثال سے آپ کو کنفیوژن نہ ہو. المثال. معطل العین جو ہے وہ آپ کو ملے گا اجوف کے نام سے، ہم اس کا نام کر دیتے ہیں الاجوف. معطل العین. اور معطل اللام جو ہے وہ آپ کو ناقص کے نام سے ملے گا اور ہم اس کو کہہ دیتے ہیں جی ان ناقص. تو یہ معطل الفا، معطل العین اور معطل اللام کے دوسرے نام ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. اور باقی لفیف اور لفیف کی فردر 2 ڈویژنز جو ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مکرون، وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے. تو یہ ایک پوری پکچر آپ کے باقی جو اسباق ہیں 26 سے لے کے 31 تک اس میں چلے گی. یہ پکچر آپ کے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے صرف ریفرنس دوں گا کہ یہ کون سی قسم ہے غیر صحیح افعال کی، اور پھر اس کے حوالے سے جو چینجز آتی ہیں. یعنی غیر صحیح افعال، اگلی بات اہم بات یہ ہے کہ غیر صحیح افعال ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ابھی تک جو ہم نے صحیح افعال کی گردانیں کی ہیں، مین گردانیں ہماری 2 ہی ہیں، ماضی اور مضارع کی. فعل امر جو ہے یا فعل نہیں جو ہے وہ مضارع سے ہی بنتا ہے، تو مین گردانیں 2 ہی ہیں آپ کی، ماضی اور مضارع. اب یہ دونوں گردانیں جس طریقے سے ہم کرتے آئے ہیں صحیح فعل کی، اس طرح سے گردانیں نہیں ہوں گی. ماضی اور مضارع کی گردانوں میں تبدیلیاں واقع ہوں گی. اب وہ تبدیلیاں ظاہر بات ہے کسی نہ کسی رول کے تحت ہوں گی، تو وہ رولز ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ہر لیسن میں ایک ایک ٹاپک کے حوالے سے رولز ذرا ذہن میں تازہ کر لیں، ریوائز کر لیں، تاکہ ہمارے لیے سبق کو پڑھنا بھی آسان ہو. اور پھر ایکسرسائز میں وہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں تو اس حوالے سے ہماری انشاءاللہ تعالی ایکسرسائز جو ہے وہ بھی جلدی ہو جائیں گی. تو آپ کا جو 26واں سبق ہے آج کا، وہ معطل الفا
یعنی مثال کے حوالے سے. تو مثال کے حوالے سے اب مزید میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں, پھر انشاءاللہ تعالی سبق کی طرف چلیں گے تو آپ دیکھیں گے سبق ایک دم آپ کے سامنے کھل جائے گا. تو غیر صحیح فعل کی جو قسم اس سبق میں ڈسکس ہوگی وہ ہوگی مثال. مثال وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں حرف علت فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے. وہ حرف علت واو ہو یا ہو اسے مثال کہیں گے. ہاں مثال کی پھر اس حوالے سے واو اور یا کے اعتبار سے دو اقسام بن جاتی ہیں. اگر وہ حرف علت واو ہو تو اسے مثال واوی کہیں گے, اور وہ اگر حرف علت یا ہو تو اسے مثال یائی کہا جائے گا. اب جو صرف چینجز ہونی ہے میں اس حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا. مثال یائی میں چینجز نہیں ہے, چینجز ہیں مثال واوی میں. ٹھیک ہے, اور کن ابواب میں چینجز ہیں یہ گفتگو آپ کے سامنے ہوگی ثلاثی مجرد کے ابواب کے حوالے سے. ثلاثی مجرد ابواب کے حوالے سے تو مثال واوی میں چینجز ہوں گی, اور ثلاثی مجرد کے جن ابواب میں چینجز ہوں گی وہ ابواب میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. وہ تین ابواب ہیں, ہا, فا اور ضاد. اور اس کو اگر ہم ترتیب اس طرح کی رکھیں کہ ہا کے بعد اگر ضاد رکھیں اور پھر فا رکھیں تو ایک لفظ آپ کے سامنے بنتا ہے حذف. اور ضاد کو اگر زال سے چینج کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اردو میں استعمال ہونے والا حذف لفظ استعمال بن جائے گا. اور حذف کے معنی ہوتے ہیں حذف کر دینا, omit کر دینا, ڈراپ کر دینا, مٹا دینا. ٹھیک ہے, تو تین ابواب ہیں. باب ہا سے مراد ہے حسبہ یحسبو, باب فا سے مراد ہے فتح یفتح, اور باب دعا سے مراد ہے ضرب یضربو. تو ان تینوں کا مجموعہ بن گیا حذف. اور رول یہ نکلا کہ جو واو ہے, کیونکہ مثال واوی کی بات کر رہے ہیں, وہ واو جو ہے وہ واو ڈراپ ہو جائے گا. لیکن کہاں سے ڈراپ ہوگا؟ وہ ڈراپ ہوگا صرف مضارع معروف کی گردان سے. مضارع معروف کی گردان سے واو ڈراپ ہو جائے گا. ان تین ابواب سے اگر آپ کا مثال واوی آ رہا ہوگا تو جو مضارع معروف کی گردان ہوگی اس میں سے واو ڈراپ ہو جائے گا. ایک ایگزامپل سامنے رکھتا ہوں تو بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. مثلا باب ہا سے ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. واو را سا یہ مادہ ہے, اس سے ماضی مضارع کیا بنے گا جی؟ ماضی بنتا ہے ورثہ, اور مضارع بننا چاہیے نا یورثو, یعنی حسبہ یحسبو, تو وہ یورثو کی بجائے یرثو بن جائے گا. وہ واو ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. پھر ضاد باب ضربہ یضربو سے واو جیم دال مادہ, ماضی بنا جی وجدہ, اور مضارع اس کا یوجدو کی بجائے یجدو بن جائے گا. وجدہ یجدو. پھر تیسرا باب باب فا. اصل میں دونوں باب یہی ہیں, صرف اصل دو باب یہی ہیں جن میں واو ڈراپ ہوتا ہے. فا کے تمام مادوں سے واو ڈراپ نہیں ہوتا, یہ ایک اہم بات ہے. فا کے تمام مادوں میں واو ڈراپ نہیں ہوتا, لیکن چونکہ ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے اس کو شامل کر لیا, ورنہ صرف یہ دو باب ہے جن میں مضارع معروف کی گردان سے واو ڈراپ ہوتا ہے. تو بہرحال فا اب شامل ہو گیا تو ہم اسے کر لیتے ہیں. ایگزامپل مثلا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کی, واو واد عین وضع, وضع رکھنا, اور اس کا مضارع یودعو بننا چاہیے نا, لیکن واو ڈراپ ہو کر بنے گا یضعو. وضع یضعو. تو آپ دیکھ لیں تینوں جگہ پر یرثو, یجدو اور یضعو, ان تینوں جگہ پر علامت مضارع کے بعد وہ جو فا کلمہ تھا واو وہ ڈراپ ہو گیا. کلیئر ہو گیا. ایک چیز یہ آپ کے سامنے آ گئی کہ ماضی مضارع کیسے مثال واوی کا آپ نے کرنا ہے. اگلی بات, ہم ان اسباق میں پیچھے پڑھ چکے ہیں مضارع خفیف
مضارع اخف، فعل امر، فعل نہیں، سارے پڑھ چکے. تو اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ایک پکچر ہونی چاہیے کہ جب مضارع خفیف ہوگا، مضارع خفیف ہوگا تو یرسو کیا ہو جائے گا جی؟ یرسا ہو جائے گا. کیوں ہوگا یہ آپ کو پتا ہے، کچھ حروف ایسے ہیں جو مضارع کو خفیف کرتے ہیں. میں صرف ایک ایگزامپل اب سامنے رکھ رہا ہوں. یجدو کیا ہو جائے گا؟ یجدہ ہو جائے گا. یدعو کیا ہو جائے گا؟ یدا ہو جائے گا. یدع. کلیئر ہو گیا؟ یہ 5 سیغے ہوں گے، پہلے 5 سیغوں پہ یہ اپلائی ہوگا. اور جو آنی، اونا اور اینا والے سیغے ہیں ان کا نون ڈراپ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا، پھر مضارع جب اخف ہوگا تو یرسو کیا ہو جائے گا؟ یرس. یجدو کیا ہو جائے گا؟ یجد. اور یدعو کیا ہو جائے گا؟ یدا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد آئے فعل امر. فعل امر مضارع سے بنتا ہے، تو مضارع سارا ہمارا اس بحث میں آ جائے گا. ہمارے پاس سیغہ تھا، فرض کیا ترسو. ترسو کو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ امر بنانے کے لیے اخف کیا جاتا ہے. تو جب اخف کیا تو وہ بن گیا ترس، اور جب اس کی علامت مضارع ہٹائی تو وہ بن گیا رس. یجدو تجدو تھا، تجدو سے تجد بنا پہلے، اور پھر علامت مضارع ہٹی تو بن گیا جد. تداؤ تھا، اخف ہوا، علامت مضارع ہٹی تو بچ گیا دا. اب یہ جو ہم ایکسرسائز میں کرتے ہیں نا، پٹ رکھ، وہ یہی آپ کا فعل امر ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح جب فعل نہیں بنائیں گے آپ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں لا لگتا ہے اور لا کے ساتھ مضارع اخف ہو کر آتا ہے. یعنی لا ترس، لا تجد، لا تدا. تو یہ ساری کہانی تھی، ساری گفتگو تھی آپ کی مثال کے حوالے سے. اب انہی باتوں کو سامنے آپ رکھیں گے اور لیسن میں صرف اشارہ کروں گا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی لیسن ہمارا جو ہے وہ 20 منٹ کی بجائے 10 منٹ میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اب ہم چلتے ہیں لیسن کی طرف اور اس میں دیکھیں گے آپ یہی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. میں صرف باب کا حوالہ دوں گا اور وہ بات جو آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا حوالہ دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس لیسن کو مکمل کریں گے. یہ 26واں سبق آپ کا پھر ایک مکالمہ ہے، اور اس کے پارٹیسپینٹس میں پہلا پارٹیسپینٹ ہے بشیر. بشیر بات کر رہا ہے، یا فضیلت الشیخ حضرت نرید ان نشتریہ، ہم خریدنا چاہتے ہیں. نرید ان نشتریہ، ہم خریدنا چاہتے ہیں. کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ حاضل موجمہ، یہ ڈکشنری، ہم یہ ڈکشنری خریدنا چاہتے ہیں. پھر آگے الموجم کی صفت آ رہی ہے الذی معک، جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے ساتھ ہے، ہم وہ ڈکشنری خریدنا چاہتے ہیں. ولکننا، لیکن ہم لا نجدہ، وجد یجدو سے نجدو، سمپل مضارع ہے، یعنی لا نفی کے ساتھ ہے، نہیں کے ساتھ نہیں. اگر نہیں کے ساتھ ہوتا تو نجد ہوتا. ٹھیک ہے؟ وَلَكِنَّنَا لَا نَجِدُهُ فِي الْمَكْتَبَاتِ، لیکن ہم اس کو لائبریریوں میں، بلکہ یہاں پر کہیں گے کتب خانوں میں نہیں پاتے. یعنی اردو محاورے میں کہیں گے لیکن ہمیں اس میں جو ہیں مکتب مکاتب ہیں ان میں نہیں مل رہی. ٹھیک ہے؟ المدرس تجدونہ، اب گردان ایک دفعہ ذرا تیزی سے کر لیں. یجدو، تجدو، تجدو، اجدو، نجدو. یجدانی، تجدانی، تجدانی، تجدانی. یجدونا، یجدنا، تجدونا، تجدنا، تجدینا. تو سیغہ تجدونا، تم پاؤ گے، تم پالو گے، تمہیں مل جائے گی. وہ، تم اس کو پالو گے، تمہیں وہ مل جائے گی. فی المکتبۃ الکبیرۃ، بڑے مدرسے میں، بڑے مکتبہ میں، بڑے مکتب میں. ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کی آگے صفت آ رہی ہے التی، المکتبہ کی ایک صفت تو آگی الکبیرہ،
دوسری صفت آ رہی ہے اللتی امام المسجد، وہ جو مسجد کے سامنے ہے، یعنی تم اس کو پالو گے تمہیں وہ مل جائے گی اس بڑے مکتبہ میں جو مسجد کے سامنے ہے. تجدون فیہا، تم پاؤ گے فیہا اس میں، ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مکتبہ کی طرف. اس مکتبہ میں پاؤ گے معاجم عربیتن، عربی ڈکشنریز، و اجنبیتن اور غیر عربی، ٹھیک ہے، و مصاحف اور مصحف، مصحف کی جمع مصاحف، و مصاحف من بلاد مختلفۃ، مختلف ملکوں سے، و صحفن اور صحف رسالے، من انحاء العالم، جہان کے کونوں سے، ٹھیک ہے، یعنی انحاء العالم، یہ آپ کا مرکب اضافی ہوا. انحاء میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے سبق میں ناف کی جمع ہے، اور ناف کے معنی ایک ہوتے ہیں کنارہ، ٹھیک ہے. تو یعنی دنیا کے کونوں سے، دنیا کے ہر علاقے سے تمہیں اس میں رسالے اور یہ چیزیں ملیں گی. اسی دوران یدخل احمد، احمد داخل ہوتا ہے. اب احمد کیا کہتا ہے؟ یا فضیلت الشیخ انا لا اجد محفظتی، محفظتن، وزن ذرا نوٹ کرے، مفعلتن، مدرستن، ٹھیک ہے. یہ مدرستن، محفظتن، یہ مفعلتن کا وزن ہے جو اسم الظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے. حفظہ یحفظو کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا، حفظہ یحفظو، اسے محفظتن، حفاظت کرنے والا، حفاظت کرنے کی جگہ، حفاظت کرنے کا وقت. اسم ظرف ہے تو مکان کا بھی مفہوم دے گا یا وقت کا مفہوم دے گا. تو یہاں جگہ کے حوالے سے پرس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے محفظتن. انا لا اجد محفظتی، میں اپنا پرس نہیں پا رہا، مجھے اپنا پرس نہیں مل رہا. المدرس افیہا نقود کثیرۃ، نقد کیش، اس کی جمع نقود. افیہا نقود کثیرۃ، کیا اس میں بہت پیسے ہیں؟ احمد نام، جی ہاں. فیہا 300 ریال، اس میں 300 ریال ہیں، اس میں 300 ریال ہیں. المدرس اینا وضعتہا، وضع یضع رکھنا، وضعتا تو نے رکھا، اینا وضعتہا تو نے اسے کہاں رکھا تھا، تم نے اسے کہاں رکھا تھا؟ احمد وضعتہا علی المکتب ہونا، میں نے اس کو یہاں میز پر، ڈیسک پر رکھا. وخرجت، اور باہر نکل گیا، لی اشرب الماء، پانی پینے کے لیے. میں نے اس کو یہاں ڈیسک پر رکھا اور پانی پینے کے لیے باہر چلا گیا. المدرس لما وضعتہا علی المکتب، لما کیوں، تو نے اس کو ڈیسک پر کیوں رکھا؟ ھذا خطأ کبیر، یہ بہت بڑی غلطی ہے. یجب، وجب یجب، ضرب یضرب، واجب ہے، لازمی ہے. ان، اب ان حروف میں سے جو مضارع کو خفیف کرتے ہیں، لہذا آپ دیکھیں ان تدعہا، تدا بن گیا نا، خفیف ہو گیا. واجب ہے تیرا اس کو رکھنا، فی جیبی کا، اپنی جیب میں، یعنی تجھے اس کو اپنی جیب میں رکھنا چاہیے تھا. یہ پھر اردو محاورے میں کہہ دیں گے. اب وجدہ، اب استاد جو ہے وہ گیپ آپ دیکھ رہے ہیں، ڈاٹس جو ہیں گیپ کو شو کر رہے ہیں. اب وجدہ احد محفظتہ، یا اخوانو، اے بھائیو، کیا کسی نے اس کا پرس پایا؟ کیا کسی کو اس کا پرس ملا؟ خالد کہتا ہے جی لا، نہیں. لم نجد، اب لم ان حروف میں سے جو مضارع کو اخف کرتے ہیں، لہذا نجد آ گیا. لم نجد ہا یا شیخو، حضرت ہمیں وہ نہیں ملا، ہم نے اس کو نہیں پایا. عمر کہتا ہے
ہا ہیا زی یا استاذو، ہا ہیا زی اس کو نوٹ کر لیں، ہا ہیا زی یہ رہا، یہ ہے، یعنی ایک چیز اچانک آپ کو کوئی مل جائے تو آپ کہتے ہیں نا یہ رہی، تو ہا ہیا زی. اب ہا ہیا کی باقی سب کچھ وہی ہوگا، صرف جو درمیان والی ضمیر ہے وہ چینج ہوگی. مؤنث پرس ہے نا تو ہیا کی ضمیر ہے. اگر کوئی مذکر چیز ہو تو آپ کہیں گے ہا ہوا زی، ہا ہوا زا بلکہ کہیں گے، ہا ہوا زا. ہا ہیا زی یا استاذو یہ رہا استاد جی. انہا تحت کرسی، یہ اس کی کرسی کے نیچے تھا. المدرس خذھا ٹیک اٹ، اس کو لے لو. وضعھا فعل امر آ گیا، وضعھا اور اس کو رکھ لو فی جیبی کا اپنی جیب میں. یقوم یحییٰ کھڑا ہوتا ہے اسی دوران میں. ویسیرو سارا یسیرو چلنا، اور چل پڑتا ہے نحو المدرسی استاد کی طرف، نحو طرف. ٹھیک ہے. المدرس کف وقفا یقفو، پھر ایک مثال واوی کا فعل آ گیا. وقفا یقفو کھڑے ہونا، واقف اس سے المدرس واقف، استاد کھڑا ہے. یہ نہیں ہے سمجھ کہ استاد واقف ہے. وقفا یقفو کے معنی کھڑا ہونا. کف فعل امر رک جاؤ، یا ولید اے لڑکے کھڑے ہو جاؤ. نام اس کا یہی ہے اور وہ اسے کہہ رہا ہے ولید، تو ولید نام نہیں ہے، یہ ولدن کی تصغیر ہے، اسم تصغیر ہے جو کہ پیار سے یا پھر کسی کی چھوٹائی کو ظاہر کرنے کے لیے، چھوٹے پن کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فعیل کے وزن پر. یا ولید اے لڑکے کھڑے ہو جاؤ. اینا تريد ان تذهب، تم کہاں جانا چاہتے ہو، تم کہاں جا رہے ہو. یا فضیلت الشیخ ارجو آئی ہوپ مجھے امید ہے ان تسمح لی بالذہاب کہ آپ مجھے جانے کی اجازت دیں گے. کیوں؟ لأن ابی کیونکہ میرے والد یاتی آ رہے ہیں الیوم آج الی المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ. ٹھیک ہے. آپ مجھے جانے کی اجازت دیں گے کیونکہ میرے والد آج مدینہ منورہ آ رہے ہیں. المدرس متا یسلو ہونا، وصلہ یسلو پہنچنا، وصلہ یسلو پہنچنا. متا یسلو ہونا وہ یہاں کب پہنچیں گے. یحییٰ کہتا ہے تصل الطائرۃ من جدہ، تصل روانہ ہونا. الطائرۃ مؤنث ہے جہاز، اس لیے تصل کا صیغہ لگا. من جدہ فی الساعۃ الواحدۃ، 1 بجے جہاز جدہ سے روانہ ہوا. المدرس متا وصل ابو کا الی جدہ، اب اس کا ماضی بھی آ گیا. تمہارے ابو جدہ کب پہنچے. یحییٰ وصل البارحۃ، وہ گزشتہ رات پہنچے. المدرس اذهب بسرعۃ، سرعۃ تیزی، بسرعۃ تیزی کے ساتھ، جلدی سے جاؤ. بقیہ نصف ساعۃ، بقیہ نصف ساعۃ او اقل، آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا یا اس سے بھی تھوڑا. اقلو یعنی یہ افعلو کے وزن پر ہے، اقللو تھا اصل میں، وہ اقلو بن گیا. آدھا گھنٹہ یا اس سے بھی تھوڑا باقی رہ گیا. اسمع سنو، ارجو میں امید کرتا ہوں، ان تأتیہ، ان کے بعد مضارع خفیف ہوگا، ان تأتیہ بی ابی کا، کہ تم اپنے والد کو لاؤ گے. عطا یاتی کے معنی ہوتے ہیں آنا، اور باقی پریپوزیشن لگ جائے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں لانا. ان تأتیہ بی ابی کا الی بیتی، کہ تم اپنے والد کو میرے گھر لاؤ گے. یحییٰ انشاءاللہ، انشاءاللہ سآتی کا بھی، میں ان کو لاؤں گا غدن کل، بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد. الحمدللہ ہمارا 26واں سبق مکمل ہو گیا. اب اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ بہت جلدی ہو سکتی ہے ہماری ایک لیکچر میں، حالانکہ یہ شاید 2 لیکچرز لے، لیکن ہم اسے ایک لیکچر میں مکمل کریں گے. لیکن شرط یہی ہے کہ یہ جو ساری کہانی میں نے آپ کے سامنے
بورڈ پہ رکھی ہے، یہ آپ پکی کریں، اسے گھر سے سالو کریں، سالو کر کے لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم تیزی سے اس ایکسرسائز کو ایک لیکچر میں ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کتاب کے باقی اسباق کو بھی آسان فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے سامنے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن. یا علی یا